انعامات میں سے ایک نعمت سواری کی نعمت ہے. ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے، ورنہ کبھی ہم یہاں سے سوچیں کہ میں صدر جانا ہوں پہلے صدر تو دور کی بات، ہم بزنس کلاس میں بھی پیدل بات کرتے میں جانا مشکل ہو جائے گا. تو ہم تو روزانہ کتنا سفر کرتے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں کبھی کہاں جا رہے ہیں، اور سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آج سے 50 سال پہلے ہم پیدا ہوتے تو ہمیں جو ہے وہ کتنا پیدل اور کتنا دور دور جانا پڑتا، کتنی مشقت ہوتی. گھنٹوں کے سفر جو ہیں وہ ہمارے جو ہے منٹوں میں ہو جاتے ہیں، اور گھر سے زیادہ آرام دہ سواری میں ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سواری ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے جو میں نے آیت پڑھی والخیل والبغال والحمیر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جو کو گدھا ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی اللہ نے کہا کہ سواریاں ہیں یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں. لترکبوہا، تاکہ تم اس پر سوار ہو، شکر ادا کرو، وزینہ، زینت اختیار کرو، تمہاری پرسنالٹی ہو گاڑی کی وجہ سے، سواری کی وجہ سے. تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور ہر نعمت کا شکر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو شریعت کے مطابق استعمال کریں. آنکھ کا شکر کیا ہے کہ آنکھ کو شریعت کے مطابق استعمال کریں. اور گاڑی کی نعمت کے بارے میں جو سوال ہوگا اس سے جواب دہی کا ہوگی کہ گاڑی کو ہم شریعت کے مطابق استعمال کریں. تو آج کا موضوع ہمارا یہی ہے کہ گاڑی ہو یا بائک ہو یا سائیکل ہو، جو بھی سواری ہو، اس کے اندر شرعی احکامات کیا ہیں اور سنتیں کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے. کس طرح میں اپنی سواری کو، اپنی بائک کو، اپنی گاڑی کو، اس کو دین بنا لوں، اس پر بھی مجھے اجر ملے. اگر میرا دن کا 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو ہے میری ڈرائیونگ میں گزرتے ہیں، تو یہ ڈرائیونگ کرنا یا تو میرا ڈرائیور چلا رہا ہے یا میں چلا رہا ہوں، جو بھی ہے، گاڑی میں بیٹھنا یہ کیا بن جائے، میرے لیے ثواب بن جائے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے. تو آج اس میں ہم کچھ تقریباً جو ہے وہ 5 سے 6 ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے کہ گاڑی کے بارے میں کیا عنوانات ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب گاڑی ہے یا سواری ہے، اگر میں گاڑی کا لفظ بھی استعمال کروں تو اس سے مراد آپ سمجھ جائے گا کہ اس سے مراد تمام سواریاں ہیں، گدھا گاڑی سے لے کر جہاز، ہر چیز اس میں شامل ہے. تو اگر ہمارے پاس گاڑی ہے تو گاڑی کی جو بھی سواری ہے ہم اس کی سنتیں یاد رکھنی، دعائیں یاد رکھنی چاہیے. ان دعائیں ہیں یہ حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اور عمل کو جو ہے وہ مسنون بنانے میں بڑا کردار ہے اس کا. اب مثال کے طور پر آپ سواری کی سب سے پہلی دعا دیکھ لیں کہ قرآن کریم میں کیا بتایا کہ لتستووا علی ظہری، جب تم سواری پہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، وتقولوا، تو کہو سبحان الذی سخر لنا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو کیا کر دیا، مسخر کر دیا. مسخر کرنا کہتے یہ ہیں کہ ایک چیز آپ کے کنٹرول سے باہر تھی، کسی نے آپ کے کنٹرول میں لا دی. مثال کے طور پر گائے بدک رہی تھی، آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے، کسی نے طاقتور آدمی نے پکڑ کے اس کو باندھ دیا، اب یہ آپ کی مسخر ہو گئی. تو ہم گاڑی کے بارے میں سوچیں کہ گاڑی کیسے مسخر ہوگی. تو بھائی گاڑی بھی اللہ نے ہمارے مسخر. پہلی بات، وہ مال جس سے ہم نے یہ گاڑی یا بائک خریدی کیا ہم نے خود کمایا؟ ہمارے ہاتھوں کی محنت ہے، تو ہاتھ بھی تو اللہ نے دیے، آنکھوں کی محنت اور آنکھ بھی اللہ نے دی. تو اللہ ہی نے اپنے بہانے سے، اپنے خزانے سے ہمیں یہ گاڑی دی یا یہ بائک دی، ہم تو اس قابل نہ تھے. پھر اس کے بعد پھر اس گاڑی کو ہمارے فائدے میں کیا. آپ گاڑی میں جا رہے ہو، بعد ہمارے ایک ساتھی جو ہے وہ ناردرن ایریا پہ گئے، وہ اچھی گاڑی، نئی گاڑی، زبردست گاڑی میں جا رہے ہیں، ایک جو ہے نا وہ وائر جو ہے نا وہ ہل گئی. 25-30 روپے کی جو ہے نا وہ ایک وائر آتی تھی، وہ ٹوٹ گئی. بتانے لگے تو کہنے لگے وہاں پر نہ کوئی میکینک مل رہا تھا نہ وہ وائر مل رہی تھی. میرے جیب میں پیسے تھے، میں اس جیسی کیا 2 گاڑیاں خرید لوں، لیکن وہ بندہ ہی نہیں مل رہا، نہ وہ وائر مل رہی ہے. تو پورے شہر سے اٹھا کر جو ہے نا وہ ٹو کر کے گاڑی لائے. تو اس وقت احساس ہوا کہ گاڑی کا صحیح چلتے رہنا کتنی بڑی نعمت ہے. تو فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا، ہزاروں پرزے ہوتے ہیں، ایک پرزہ ہل جائے گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ آرام سے بیٹھے ہو، یہ اللہ کی قدرت. تو فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ پاک ہے جس نے ہمارے بس میں کر دی سواری. وما کننا لہ مقرنین، ہم تو اس کو تابع نہیں کرنے والے تھے.
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور آج جیسے ایک سفر ہو رہا ہے، کل بھی ایک سفر ہوگا، لیکن منزل اللہ ہوگی. سفر جو ہے میں آخرت کی ہے. تو ہم ان دعاؤں کو ترجمے سے یاد کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ اونٹ پہ بیٹھ رہے تھے، تو پہلے اونٹ کی جو ہے نا وہ جو رکاب ہوتی ہے نا جس پہ پاؤں رکھ کے بندہ چڑھتا ہے، اس پہ پاؤں رکھا، بسم اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا. پھر اس کے بعد اونٹ پہ بیٹھے، پھر اونٹ پہ بیٹھنے کے بعد 3 دفعہ الحمدللہ پڑھا، 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھا. پھر اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اے اللہ میں نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا، آپ مجھے معاف کر دیں. پھر مسکرائے آسمان کی طرف دیکھ کر، اور پھر فرمایا کہ میں نے یہ سارے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا کہ جب وہ سواری پہ پاؤں رکھتے بسم اللہ پڑھتے، الحمدللہ پڑھتے، سواری پہ جم کے بیٹھ جاتے تو 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی پڑھتے، پھر مسکراتے. اور پھر میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ مسکرا کیوں رہے ہیں، آسمان میں کس کو دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس بات پہ خوش ہو رہا ہوں کہ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہے جس کو یاد ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو میں نے اس کی مغفرت فرمائی. تو یہ گاڑی میں بیٹھنا بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. ہم کتنی دفعہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، تو اگر ہم یہ کر لیں کہ چھوٹا سا عمل ہے جس میں آدھا سیکنڈ آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، اگر ہم اس کی پابندی کر لیں، جیسے ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو خود بخود ہمارا جو ہے نا وہ چابی کیا ہے وہ اسٹیئرنگ کی طرف جاتی ہے، ہم کچھ جگہ کہتے ہیں ہمیں اسٹیئرنگ آن کرنا ہوتا ہے، ہمیں جو ہے وہ سیٹ بیلٹ پہنے، یہ خود بخود ہاتھ چلتا ہے، یہ پاؤں جو ہے کلچ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو ہم اسی کی طرح عادت بنا لیں، جیسے ہم گاڑی میں بیٹھیں ہمارا پہلے سیدھا پاؤں اندر جائے، پھر ہم جو ہے یہ دعائیں پڑھیں خود بخود منہ سے نکلیں. تھوڑی سی ایک ہفتے عادت بنانے کی بات ہوگی. پھر عادت بنا لیں کہ گاڑی اگر کسی فلائی اوور پر جا رہی ہے تو ہم کیا دعا پڑھیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پہاڑی کے ٹیلے پر چڑھو کیا دعا کیا پڑھتے، اللہ اکبر پڑھتے، صحیح ہے. اور جب نیچے کی طرف اترتے ٹیلے سے تو کیا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ. تو بھائی فلائی اوور پہ چڑھتے وقت ہم کیا پڑھ رہے ہوں، گاڑی اوپر جا رہی ہے اللہ اکبر پڑھ رہے ہو، فلائی اوور سے نیچے اترتے وقت کیا پڑھ رہے ہوں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہو. تو سنتیں بھی ہماری یہ، تو یہ ان سنتوں کا خود بخود عادت بن جائے. آفس سے واپس آ رہا ہوں گاڑی میں تو حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے گھر کی طرف آتے تو یہ دعا پڑھتے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ہم لوٹنے والے ہیں، ہم توبہ کرنے والے ہیں، ہم رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. اب یہ دعا کے الفاظ ہم یاد کر لیں، ہر روز آفس سے آتے ہوئے ہم گاڑی میں آ رہے ہیں دعا پڑھتے والے ایک دفعہ پڑھ لیں، تو ان دعاؤں کو ہم یاد کرنے والے بن جائیں. سفر کی دعائیں جو ہیں ان کا ہم یاد کرنے والے بن جائیں، ان دعاؤں کو یاد کرنے والے. باہری جو ہے وہ ریک لگا ہوا ہے اس میں دعاؤں کی کتابیں رکھی ہیں، ان میں سے کوئی ایک مسنون مستند کتاب اٹھا لیں اور ان سفر کی دعاؤں کو ہم یاد کر لیں. ایک ہفتہ لگے گا کہ ہماری عادت ہو جائے گی. تو پہلی چیز تو ہماری کیا ہو گئی کہ ہمیں سواری کی دعائیں یاد ہونی چاہیے. دوسری چیز جو سفر کی ہے وہ یہ کہ جو اللہ نے ہم پر نعمت کی سواری کی، اس کو ہم کوشش کریں کہ اس سواری سے ہم زیادہ سے زیادہ اجر کمائیں. زیادہ سے زیادہ اجر کمانے کیا ہے کہ ہم سوچیں کہ اس سواری کو ہم اچھے مقاصد میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی یہ میری گاڑی ہے بس میں اپنے لیے استعمال کرتا ہوں، میری فیملی کہیں جاتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے، میں آفس جاتا ہوں میں استعمال کرتا ہوں. ایک یہ نفسہ نفسی کی سوچ، ایک یہ کہ نہیں یہ سواری میری آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، تو ایک صحابی کے پاس جو ہے نئی اونٹ ہوگا، اچھا اونٹ ہوگا. جب بندے کے پاس نئی گاڑی ہوتی ہے نا تو بندہ زیادہ لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا وہ اونٹ کو کبھی آگے کر رہے ہیں کبھی پیچھے کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، تو وہ یہ تاکہ میرا اونٹ اچھا ہے لوگ دیکھیں. تو آپ یا ان کے پاس زیادہ اونٹ ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ فضل ظہر، کہ جس کے پاس سواری ایکسٹرا ہو وہ کیا کرے فلیعد بہ، وہ اس کو لوٹا دے علی من لم یکن لہ ظہر، جس کے پاس سواری نہیں ہے. اور کما قال علیہ السلام. تو ہمارے پاس اگر ایک سواری ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کسی کے کام آ رہے کہ نہیں آ رہے. بھائی ہم صبح جا رہے ہیں، ہم صبح آفس جا رہے ہیں، میں اپنے گھر سے نکلا میں جا رہا ہوں صدر. اب میرے پڑوسی جو ہے نا وہ بھی صدر جاتا ہے آفس، لیکن بیچارہ بس میں لٹک کے جاتا ہے، میں اے سی والی گاڑی میں جاتا ہوں. تو اگر میں تھوڑا سا اس کو اپنے ساتھ بٹھا لوں اور اس کو جو ہے صدر راستے میں چھوڑ دیا تو کتنا اس کے دل سے دعائیں نکل جائیں گی. وہ گرمی سے بچ جائے گا، وہ سہولت سے جانے والا بن جائے گا.
میں اگر جا رہا ہوں اسٹاپ تک جا رہا ہوں، بھائی میرا کوئی محلے کا نمازی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہ اسٹاپ تک جا رہا ہے، بھائی میں نے ذرا گاڑی روک لی، اس کو بٹھا دیا، بھائی آپ کو بھی اسٹاپ تک چھوڑ دیتا ہوں. تو ہم اس سواری کے ذریعے دوسروں کی مدد کا ذریعہ بن جائیں. بھائی پڑوسی ہاسپٹل جاتا ہے، اس کے پاس جو ہے اپنی والدہ کو لے کے جا رہا ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، میں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، آپ کو کبھی جو ہے نا وہ ہاسپٹل جانا مجھے بتا دیا اگر میں فارغ ہوں گا تو لے جایا کروں گا. حدیث شریف میں آتا ہے من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی، کہ جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے. تو ہم اللہ کی مدد کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے. پھر نیک کام میں استعمال ہو جائے ہماری گاڑی. کوئی عالم صاحب ہے وہ بیان کرنے کے لیے کہیں جا رہے ہیں، کوئی جماعت آئی ہوئی ہے، اس کو ہم نے وہ تشکیل میں جاری ہے، اس کو ہم نے چھوڑ کے آ گئے. حدیث شریف میں آتا ہے من جہز غازیا، جس نے کسی جہاد پہ جانے والے کو سواری دی یا کوئی اس کی سامان دیا، کیا فرمایا حدیث میں، فقط غزا، اس نے بھی جہاد کیا. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی جہاد پہ جا رہا تھا، اب تو جہاد پہ بولنا الاؤ بھی ہو گیا ہے، تو جہاد پہ جا رہا تھا، تو وہ جو ہے نا کہتے ہیں آپ نے کیا کیا، اس کو جو ہے نا 10,000 روپے دے دیے مثال کے طور پر، اس سے اس نے جو ہے اسلحہ لے لیا، پہلے زمانے کے لحاظ سے جو بھی اسلحہ تھا. تو آپ گھر بیٹھے ہیں لیکن آپ کو جو ہے اس کی پورے جہاد سے کیا مل رہا ہے، حصہ مل رہا ہے. تو اگر آپ نے کوئی دین کا، جہاد سے مراد دین کا کام، اگر کوئی دین کا کام ہو رہا ہے مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ دین کی تبلیغ کی کوئی کوشش ہو رہی ہے، اس میں آپ نے اپنی سواری دے دی کہ بھائی ان کو جو ہے نا جہاں تبلیغ پہ جا رہے ہیں ان کو چھوڑ کے آ جائے، تو وہ جتنا وہاں تبلیغ کریں گے آپ کو سواری، آپ کو اجر مل رہا ہوگا. تو ہماری کوشش کریں کہ ہماری سواریاں کسی نہ کسی دین کے کام میں استعمال ہو، کسی کی مدد میں استعمال ہو، یہ صرف نفسا نفسی میں استعمال نہ ہو. تو دوسری بات کیا پتہ چلی کہ ہمیں سواری کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہماری سواری کسی جائز میننگ فل پرپز میں استعمال ہو جائے، ہماری صرف ذاتی غرض میں خود غرضی کے ساتھ استعمال نہ ہو، بلکہ کسی نہ کسی اچھے مقصد میں بھی استعمال ہو جائے. دو باتیں ہو گئی. تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم سواری لیتے ہیں تو ہم گھر میں تو نہیں چلاتے اس کو، ہم تو روڈ پہ چلاتے ہیں نا. تو جب ہم سواری لیتے ہیں تو روڈ چلاتے ہیں. روڈ کس کی ہوتی ہے بھائی؟ حکومت کی ہوتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں حکومتی قوانین پہ عمل کرنا چاہیے. حکومتی قوانین پہ کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہاں تک تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہے بھائی؟ نہیں نا، سب کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. لیکن آگے بھی پڑھیں، آگے اللہ نے فرمایا واولی الامر منکم، اپنے حکمرانوں کی بھی اطاعت کرو. یہ تو ہمارے ذہن سے نکل ہی جاتا ہے کہ بھائی یہ جو حکومتی قوانین ہیں ان کی بھی کوئی دین میں حیثیت ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیاوی معاملہ ہے، صحیح نہیں. رانگ وے پہ چلانا، سگنل توڑنا، جو ہے لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا، لائسنس کو رینیول نہ کرانا، صحیح نہیں، ہیڈ لائٹ نہ لگانا، اور جو ہے ہیلمٹ نہ پہننا، سیٹ بیلٹ نہ لگانا، یہ کیا نمازی، کیا حاجی، کیا بولے، یہ تو دنیاوی معاملہ ہے. حضرت مفتی تقی اسماعیل نے پورے اس پہ مقالہ لکھا ہے، جنگ میں چھپا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کی بارے میں غلط تصور ہے. ہم نے دین کو صرف مساجد تک محدود کر دیا، حالانکہ یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے کہ حکومت کے جتنے قوانین، جو جائز قوانین ہیں، جو شرعی، ان کو ماننا بھی ہم پر ضروری ہے، ہم پر واجب ہے. پھر فرمانے لگے، پھر انہوں نے لکھا کہ جب میں پہلی مرتبہ ساؤتھ افریقہ گیا تو فرمانے لگے کہ میں ایک بستی میں تھا، ایک شہر میں تھا، تو وہاں پر میرا روزانہ جانا ہوتا تھا کہ کسی کانفرنس میں جا رہا ہوں، کبھی کسی جگہ بیان کرنے جا رہا ہوں، تو میں مختلف لوگوں کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتا تھا. تو میں نے دیکھا وہاں پر کہ بھائی جو ہے نا جہاں پر جو ہے نا وہ روڈ ختم ہو رہی ہے تو وہاں پر زیبرا کراسنگ بنی ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ ہر بندہ جو ہے، چاہے سڑک سنسان بھی ہے، کچھ رات کا وقت بھی ہے، دن کا وقت بھی ہے، گاڑی کوئی بھی نہیں، کوئی انسان بھی نہیں ہے، لیکن وہ زیبرا کراسنگ بھی رکتا تھا، دائیں دیکھتا تھا، بائیں دیکھتا تھا، پھر گاڑی آگے بڑھاتا تھا. تو کہنے لگا ہم تو پاکستان سے گئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں کرتے ہو، ادھر رکتے ہو، ادھر دیکھتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ زیبرا کراسنگ بنی ہے، اس میں حکومت کا قانون یہ ہے کہ آپ نے رک کر پیدل چلنے والوں کو جگہ دینی ہے، اور آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ دائیں بائیں طرف سے کوئی آ تو نہیں رہا، جو بھی ان کا قوانین ہوں گے. تو فرمانے لگے کہ مجھے احساس یہ ہوا کہ یہ تو ہمارے دین کا حصہ تھا جن کو انہوں نے اختیار کر لیا.
کہ دین کا حصہ ہے کہ جائز قوانین کو ماننا، سماجی قوانین کو ماننا، لیکن ہم نے جو ہے اس کو دین سے باہر کر دیا. پھر فرمانے لگے کہ ایک آدمی جو ہے اگر سگنل توڑتا ہے، انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی سگنل توڑتا ہے، ٹھیک ہے، جو بائک سائیکل والوں کے لیے تو بالکل ہی جائز ہوتا ہے نا سگنل توڑنا، لیکن گاڑی والے پھر بھی تھوڑا احتیاط کر لیتے ہیں. لیکن فرمایا جو آدمی سگنل توڑتا ہے وہ 4 کبیرہ گناہ کرتا ہے، 4 کبیرہ گناہ کرتا ہے. کبیرہ کس کو کہتے ہیں گناہ؟ جیسے شراب پینا، جیسے زنا کرنا، سور کھانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ. تو فرمایا جو آدمی سگنل توڑتا ہے وہ ایک نہیں 4 کبیرہ گناہ کرتا ہے. وہ 4 کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ایک بات تو حکومت وقت کی نافرمانی، اور میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کو پڑھ کے سنا دی کہ حکومت وقت کی قانون ماننا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. تو سگنل توڑنا کیا ہے؟ حکومت کی خلاف ورزی ہے نا، حکومتی قوانین کی خلاف ورزی ہے. تو پہلا گناہ کیا ہو گیا کہ آپ نے حاکم وقت کی نافرمانی کی ہے. دوسرا گناہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا گناہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب لائسنس لیا تھا تو آپ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے رولز کے مطابق گاڑی چلاؤں گا. تو جب وعدے کو پورا کرنا کیا ضروری ہے نا، وعدہ خلاف ورزی کیا ہے؟ گناہ ہے. تو دوسرا گناہ کیا ہو گیا؟ وعدے کی خلاف ورزی ہو گیا. تیسرا کیا، جب بندہ سگنل توڑتا ہے تو ڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ سامنے سے کوئی گاڑی آ جائے اور ہٹ ہو جائے آپ، تو کیا ہوتا ہے؟ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا. یہ جان بھی تو اللہ کی امانت ہے نا بھائی، جان کو ہم نے کیا کر دیا؟ خطرے میں ڈال دیا. تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا. اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی نقصان دہ چیز، کچی روٹی، کوئی نقصان. نشہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے نا کہ ہماری جان کو نقصان نہ پہنچے. تو اسی طرح اپنے آپ کو سگنل توڑ کے خطرے میں ڈالنا کیا ہے؟ یہ بھی کیا گناہ ہے. چوتھا انہوں نے فرمایا سڑک کا ناجائز استعمال. آپ سڑک پہ آئے تھے، آپ نے جائز استعمال کرنا تھا کہ آپ نے جس کو آنے کا راستہ اس کو دینا تھا، جس کا رکنے کا وقت ہے اس کو رکنا تھا، آپ نے سڑک کا ناجائز استعمال کیا. 4 کبیرہ گناہ ہو گئے: حکومت وقت کی خلاف ورزی، وعدے کی خلاف ورزی، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، اور سڑک کا ناجائز استعمال. تو یہ میری بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے میری تحقیق غلط ہو، لیکن یہ وقت کے سب سے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب کا مضمون ہے کہ جو آدمی جو ہے سگنل توڑتا ہے، جو کہتے ہیں ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ 4 کبیرہ گناہ کرتا ہے. اب ہمیں پتہ ہی ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا وہ صرف جو ہے نا وہ آنکھوں کی بد نظری ہوتی ہے، بس جو ہے نا وہ شراب پینا گناہ ہوتا ہے. حالانکہ یہ بھی گناہ ہے ہماری زندگی کے. تو ہم اس کا اہتمام کریں کہ بھائی جو ہے نا ہم حکومتی جتنے قوانین ہیں اس کا ہم کیا کریں؟ اہتمام کریں. بھائی سیٹ بیلٹ باندھنے کو اگر گورنمنٹ نے کہا ہے تو ہم باندھیں. اگر اس نے ہیلمٹ پہننے کو کہا ہے تو ہماری شان گھٹ تو نہیں جائے گی اگر ہم ہیلمٹ پہن لیں گے، ہمارے فائدے کے لیے. تو اس کا پہننا بھی، اس کو ہم اس نیت سے پہنیں کہ اس کے پہننے سے ہمیں ثواب ملے گا، کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، حکومت کی جائز قوانین کو مان رہے ہیں. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی ٹریفک پولیس والے نے روکا اور ہمیں اس نے روک کر چلان کیا، تو اگر کمی ہمارے پاس تھی اور ڈاکومنٹ پورے نہیں تھے، لائسنس پورے نہیں تھے، اور اس نے پھر چلان کر دیا، پھر ہم نے کہا ذرا بھائی دیکھ لو، اس نے کہا چلو یار 50 روپئے دے دو، تو ہم یہ نہیں کہیں گے بھائی اس نے رشوت لی ہے، ہم کہیں گے ہم نے رشوت دی ہے. رشوت لینے والا دینے والا کیا ہوتا ہے؟ تو حدیث یاد ہے نا بھائی. ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو ایک پروفیسر تھا، تو ایک جگہ پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ٹاور کے قریب ہے نا، صدر کے قریب ہے، وہاں پر ہمیں روکا. تو اس نے پوچھا بھائی کہ آپ لائسنس وغیرہ دکھائیں. اس نے کہا نہیں لائسنس وغیرہ تو نہیں ہے یا گھر پہ ہے. تو اس نے کہا بھائی جو ہے نا ایک تو اتنے کا چلان ہوگا آپ کا. تو انہوں نے کہا یار دیکھ لو یار بس کچھ کر لو. تو اس نے کہا چلو 100 روپئے دے دو. اس نے 100 روپئے دیے. آگے جا کر اس کو گالی دینے لگے کہ جو ہے نا کیسے لوگ ہوتے ہیں، رشوت مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں سوچنے لگا کہ بھائی وہ اصول پہ چل رہا تھا، اس نے آپ کا چلان کیا تھا، غلطی تو آپ کے ڈاکومنٹس کی تھی نا. اگر آپ کے پاس ہو سب چیز، پھر کوئی آپ پر ظلم کرے تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے رشوت دے سکتے ہو. لیکن جب کمی آپ کے پاس ہے تو پھر رشوت دو گے تو رشوت دینے والا دونوں گنہگار ہے. تو اس لیے پھر ٹریفک کے جو قوانین ہے اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ اگر ہم اس میں کمی کریں گے تو پھر ہمیں جو ہے مجبوراً رشوت دینی پڑ جائے گی. تو اس میں کیا ہوگا؟ ہم بھی گنہگار ہو جائیں گے. تو اس لیے جو ہے تیسری بات جو سواری کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ٹریفک کے جتنے بھی قوانین ہیں، جو بھی رولز ہیں، ان کو ہم کیا کریں؟ بھرپور انداز سے پورا کرنے کی کوشش کریں اور اس کو ہم اپنے دین کا حصہ سمجھیں. یہ 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایکسیڈنٹ سے. لیکن اگر سواری، یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا چاہیے
کہ ایکسیڈنٹس کے اندر کیا احکام ہے. تو بھائی دیکھیے ایکسیڈنٹ اگر گاڑی کا ہوتا ہے، مثال کے طور پر گاڑی جا رہی تھی، سامنے والی غلطی سے ہٹ ہو گئی یا آپ کی غلطی سے ہٹ ہو گئی، تو اب اس کے مسائل کیا ہیں. تو ہمارے فقہاء کرام نے اس پر پورے تفصیل سے جو ہے مسائل لکھے ہیں اور اس پر قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل سے ہدایات ہیں. میں کوشش کروں گا کہ مختصر میں آپ کو ایک خلاصہ بتا دوں. خلاصہ یہ کہ ایکسیڈنٹ کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا جس کے اندر جو ہے آپ جو ہے وہ ٹریفک قوانین کی بھی بھرپور طریقے سے حفاظت کر رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ جو ڈرائیونگ کے رولز ہیں گاڑی کے وغیرہ کے اس کا بھی خیال رکھ رہے تھے. یعنی نہ تو آپ کے اندر ٹریفک رولز میں غفلت تھی، نہ ہی آپ کی گاڑی کے اندر آپ کی کو چلانے میں غفلت تھی. سامنے والے کی غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا. مثال کے طور پر آپ جا رہے تھے، صحیح رفتار پہ جا رہے تھے، سامنے سے جو اچانک آدمی روڈ پہ آ گیا اور آپ چاہا بھی روک نہ سکے اور وہ ہٹ ہو گیا. تو اس کے اندر اگرچہ اس کا انتقال بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ سے نہ دنیا میں معاوضہ ہے نہ آخرت میں معاوضہ ہے، کیونکہ آپ کی غلطی نہیں تھی بلکہ سامنے والے کی غلطی. یہ پہلا اصول ہو گیا. اسی سے دوسری صورت بھی معلوم ہوئی کہ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے تھے، گاڑی تو بالکل ٹھیک چلا رہے تھے لیکن ٹریفک رول کی خلاف ورزی کر رہے تھے. مثال کے طور پر آپ کی گاڑی ٹھیک تھی بالکل، لیکن آپ نے اوور اسپیڈنگ کی ہوئی تھی، 110 الاؤ تھا، آپ نے 120 کیا ہوا تھا، یا جو ہے آپ رانگ وے پہ آ رہے تھے، یا جو ہے آپ جو ہے وہ جہاں پر ہیوی ٹریفک بنا آپ ہیوی ٹریفک لے کے کہہ رہے تھے. اس صورت کے اندر اگر کسی کو نقصان ہو جاتا ہے، سامنے والی گاڑی کو ہٹ ہو جاتا ہے، سامنے انسان کو ہٹ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں گاڑی چلانے والا ہے وہ ذمہ دار ہوگا. اب ذمہ داری کی صورت میں اس کی ذمہ داری کیا ہوگی وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ ٹریفک رولز کے مطابق تو چلا رہے تھے لیکن آپ کی چلانے میں غلطی تھی یا آپ کی گاڑی میں کوئی غلطی تھی اور آپ کو پتا تھا. مثال کے طور پر آپ کی بریک جو ہے وہ فیل تھی، بریک کمزور تھی، آپ نے ٹھیک نہیں کرائی، آپ نے سوچا یار اگلے سنڈے کو کرا لوں گا، یا آپ کی گاڑی میں جو ہے وہ انڈیکیٹر نہیں تھا اور آپ اچانک مڑ گئے، آپ نے کہا تھا یار 2 دن بعد انڈیکیٹر ٹھیک کرا لوں گا. تو اگر غلطی آپ کی تھی تو اس صورت کے اندر بھی جو گاڑی چلانے والا ہے وہ ذمہ دار ہوگا. تو اب ذمہ دار کیا ہوگا اس صورت میں یہ کہ اگر سامنے والے کا کوئی نقصان ہو گیا، گاڑی کو ہٹ ہو گئی، تو گاڑی کی نقصان کو بھرنا آپ کی ذمہ داری، شرعاً ذمہ داری ہے. اگر آپ جو ہے کوئی دھوکہ دے کے نکل گئے تو آخرت میں پوچھو. اگر مالی نقصان نہیں بلکہ جسمانی نقصان ہوا، سامنے والے کو کوئی چوٹ پہنچ گئی، تو اس کا علاج کرنا بھی شرعاً آپ کی ذمہ داری ہے. اور اللہ نہ کرے اگر سامنے والے کا انتقال ہو گیا تو اس صورت کے اندر قرآن مجید کی آیت سورۃ النساء کی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کے اوپر 3 ترافی ہوگی. پہلی کیا ہے کہ خوب توبہ استغفار کرنا، دوسری کیا ہے کہ کفارہ دینا، تیسرا ہے کہ دیت ادا کرنا. قرآن مجید کیا ہے وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اس کے اندر تینوں چیزیں بیان کی. پہلا کیا توبہ کرنی، دوسرا کفارہ کیا ہے فکفارہ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، کہ اگر تم سے کسی کا ناحق غلطی سے قتل ہو جائے، کوئی تم سے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو کے مر جائے، تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے 60 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں. 60 روزے کیا کرنے ہوتے ہیں مسلسل رکھنے ہوتے ہیں، کہ کفارہ ہے. اور اس کی دیت کیا ہے؟ دیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ 10,000 درہم چاندی. اب 10,000 درہم چاندی تو ہمارے ہاں درہم تو نہیں ہوتا، تو اس کی اماؤنٹ میں نے لکھ لی تھی. اماؤنٹ اس کی تھی 2,625 تولہ چاندی یا 375 تولہ سونا. یہ جو ہے اتنی اماؤنٹ جس بندے کا انتقال ہو گیا ہے اس کے وارثوں کو دینی ہوگی. یہ دیت ہوتی ہے جو شریعت میں رینٹ سے منی کے طور پر دی جاتی ہے. تو بہرحال ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں جو ہے اپنے ٹریفک کے مطابق گاڑی کو بھی مینٹین رکھنا چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو. اگر ہماری وجہ سے نقصان ہوگا تو ہم نہ صرف آخرت میں جواب دیں گے بلکہ دنیا میں اس کی تلافی کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات یہ ہے کہ ہم گاڑی چلاتے ہیں تو پارکنگ بھی کرتے ہیں. تو بھائی پارکنگ بھی تو کہیں نہ کہیں کرنی ہوتی ہے نا. تو پارکنگ کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ تو پارکنگ کے بارے میں ایک اہم بات یاد رکھیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر یا تو حج کا ہوگا یا جو ہے وہ جہاد کا ہوگا، تبلیغ کا ہوگا. تو دنیاوی سفر تو ہوگا نہیں بلکہ ایک بہت مقدس سفر ہوگا. تو صحابہ کرام جب واپس آ رہے تھے
تو اونٹ تیز چلانے لگے جیسے اپنے گھر میں جا رہے ہوتے ہیں. پھر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو کسی صحابی نے اونٹ راستے میں کھڑا کر دیا, کہیں کھڑا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ من ضیق منزلا, جس نے جگہ کو تنگ کیا, او قطع طریق یا راستے میں رکاوٹ ڈالی, فلا جہاد لہو, تو اس کا جہاد اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. یعنی چاہے وہ نبیوں کے سردار کے ساتھ صحابی ہو کے جہاد کر رہا ہے, لیکن اس نے غلط جگہ پہ اپنا اونٹ پارک کر دیا تو اس کا جہاد قبول نہیں ہے. تو اگر ہم نور مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور باہر گاڑی کھڑی کر کے آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے پورا زینب پلازا, ذیشان پلازا, ارم پلازا, سب کی ڈرائیونگ جو ہے وہ راستے جو ہے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, تو ہمیں کیا گناہ نہیں ملے گا؟ ہماری نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی ہم آخرت میں پوچھ لیں, کسی عالم سے پوچھ لیں. اس لیے پارکنگ کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بھائی اپارٹمنٹ میں ڈبل میں گاڑی پارک کی ہے تو پھر چابی جو ہے چوکیدار کو دے کے جائیں. اب کسی کو اچانک ایمرجنسی میں ضرورت پڑ گئی اپنے گھر والوں کو ہاسپٹل لے جانے کی, اب آپ کی گاڑی کے آگے جو ہے وہ 4 گاڑیاں کھڑی ہیں, اور وہ چاروں گاڑیاں جو ہیں وہ ہر ایک بندہ جو ہے سنڈے کا دن ہے صبح آرام سے گھر میں سو رہا ہے, چابی رکھ رہا ہے. اب پہلے تو آپ نے ڈھونڈا کہ کس کی چابی گاڑی ہے, پھر اس کے گھر چوکیدار سے پوچھا, پھر بھاگ بھاگ کے گھر پہ گئے, پھر بیلیں بجائیں, پھر گاڑی چابی آئے, پھر چابی سے اس کی گاڑی نکالی. اتنی دیر میں تو بندہ ایکسپائر ہو جائے گا. یا اس کو کوئی مشکل تھی, آفس جانا تھا, میٹنگ میں پہنچنا تھا, کوئی ایئرپورٹ پہ اس کا جہاز نکلنا تھا. تو بھائی ہم اس کا خیال رکھیں کہ ہماری پارکنگ کی وجہ سے, چاہے اپارٹمنٹ میں ہو کہیں پہ بھی ہو, ہماری پارکنگ کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے کہتے ہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم اس کا بھرپور مسجد آ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے آ جائیں اور مسجد کے پاس جو ہے پارکنگ مناسب جگہ پہ پارکنگ کر لیں. اگر ہم کسی شاپنگ سینٹر جا رہے ہیں تھوڑا سا 10 منٹ اور لگا لیں, کسی مناسب جگہ پہ پارک, کسی کو جو ہے راستے میں تکلیف نہ ہو. اب دیکھیں نا, اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی تو ہم اس سے کیا کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے. لیکن اگر ہم پارکنگ کر کے غلط جگہ پارک کر کے چلے گئے تو راستے میں 10 لوگ آئے, 10 لوگوں کو مشقت ہوئی, اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس کس کو مشقت ہوئی, تو ہم اس سے معافی کیسے مانگیں گے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو آفس سے میٹنگ کر کے نیچے اترے تو جو ہے نا وہ پتہ چلا کہ یار یہاں پر جو ہے 50 لوگ گاڑیاں رکی ہوئی تھی اور 10 لوگ گاڑیاں جا چکی ہیں, تو ہم نے کہا اوہ سوری غلطی ہو گئی. تو جس کی جو 1 گھنٹے پہلے تو تکلیف میں مشقت میں گیا ہے, جو رک کر گیا ہے, اس سے کیسے معافی مانگیں گے؟ تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے جو ہے حقوق العباد کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے, پارکنگ کی وجہ سے بھی کسی کو کیا ہو جائے, نقصان نہ ہو جائے. پارکنگ مناسب جگہ پہ کریں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی کو نقصان نہ پہنچے. تو 5ویں بات بھی ہو گئی. 6ٹھی بات کیا ہے کہ جو ہے نا سفر کے اندر نماز پڑھنا. ہم جب گاڑی میں جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, جہاز میں جا رہے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, اس میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو دیکھیں 2 باتیں آسان سے یاد کر لیں کہ نماز کے اندر 2 فرض ہوتے ہیں جو ہمیں, ویسے تو نماز میں 6 فرض ہیں لیکن سفر کے لحاظ سے 2 فرض ہیں. وہ فرض کیا ہیں؟ قیام بھی فرض ہے اور قبلہ رخ ہونا بھی فرض ہے. یہ یاد رکھیں. فرض نماز کے اندر جو ہے وہ سفر کے لحاظ سے 2 فرض یاد رکھنے چاہیے. قیام بھی فرض ہے اور قبلہ رخ بھی ضروری ہے. تو بھائی اگر میں جو ہے وہ بس میں جا رہا ہوں, ٹرین میں جا رہا ہوں, تو اگر میں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لوں گا تو ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی بھائی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ قیام کرنا تھا, وہ قیام نہیں کیا میں نے, اور میں نے قبلہ رخ ہونا تھا, بس جا رہی ادھر, قبلہ ادھر, تو میں نے قبلہ رخ بھی نہیں ہوا. تو فرض نماز کے لیے قیام بھی ضروری ہوتا ہے اور قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس لیے جہاز ہے, ٹرین ہے, بس ہے, ہر وہ سواری جس کے اندر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, جس میں آپ قبلہ رخ ہو سکتے ہیں, اس میں قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے اور کھڑا ہونا بھی ضروری ہے. اگر ایسی سچویشن ہے کہ بھائی ہم کھڑے نہیں ہو سکتے, وہ کہہ رہے ہیں جہاز میں کہہ رہے ہیں بھائی پابندی ہو گئی, خاص طور پہ کورونا کے بعد سے بہت پابندیاں ہو گئی, تو بھائی آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑتے, آپ بیٹھ کے ہی پڑے. صحیح ہے. اور آپ جو قبلہ رخ, جہاز کا رخ بھی قبلے کی طرف نہیں ہے, تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ مجبوری کے اندر نماز جیسے تیسے پڑھ لیں, لیکن گھر آ کر پھر کیا کر لیں, دوہرا لیں. اس کی نماز کی ہم کیا کر لیں, قضا کر لیں. لیکن قضا ضرور پڑھنی ہوگی کیونکہ ہم نے قبلہ نہیں کیا, ہم نے کیا نہیں کیا, قیام نہیں کیا. لیکن جو اچھا یہی حکم جو ہے بس کا, ٹرین کا, جہاز کا, فرض نماز کا بھی ہے اور نفل کا بھی ہے. صحیح. لیکن نفل کے اندر یہ ہمیں خیال تھوڑی رعایت ہے. نفل میں رعایت کیا ہے کہ نفل میں جو ہے نا کہتے ہیں
آپ کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں رہتا. اگر آپ شہر سے باہر ہیں تو حدیث شریف آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر ہوتے تو آپ اونٹ میں جدھر بھی رخ ہوتا آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے. تو نفل میں یہ رعایت ہے کہ اگر بڑی سواری ہے تو اس کے اندر قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح ہے, آپ قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی کیا کر سکتے ہیں, آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. اور جیسے گاڑی, اگر گاڑی آپ کی جا رہی ہے, آپ برابر میں بیٹھے ہو گاڑی کے اور آپ باہر سفر کر رہے ہو تو آپ نفل پڑھنا چاہ رہے ہو تو آپ ایسے ہی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو. نہ ہی اس میں قیام کرنا ضروری ہے, نہ ہی اس میں سجدہ کرنا ضروری ہے, نہ ہی اس میں جو ہے آپ کو قبلہ رکھنا ضروری ہے. نفل میں رعایت ہوتی ہے. تو اگر آپ صبح آفس جاتے ہو اور آپ جو ہے وہ تھوڑا دور تک جاتے ہو, سائڈ ایریا دور ایسی جگہوں پہ جاتے ہو جو شہر سے تھوڑا سا دور نکل گئے ہیں تو آپ جو ہے وہ وقت قیمتی بھی بنا سکتے ہو. آپ کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, آپ جو ہے اشراق پڑھ لو, چارج پڑھ لو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے. ایون کہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ آپ بائک پہ بیٹھ کے بھی نفل پڑھ سکتے ہو. کہ اگر آپ جو ہے جا رہے ہو, آپ جو ہے بائک آپ نے بائک پہ آپ نماز پڑھو گے تو ٹوٹ جائے گی, لیکن آپ جو ہے بائک تھوڑا سا آپ نے کھڑی کی, اگر آپ کو اترنے کی جگہ نہیں ہے, آپ نے بائک پہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا آپ نے اللہ اکبر کیا, ہاتھ باندھے, اشارے سے رکوع کیا, اشارے سے سجدہ کیا, نفل پڑھ سکتے ہیں, فرض نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ بائک میں اگر راستے میں ٹریفک میں اشارے پیسے پہ پھنسی بھی ہے پڑھ لو بھائی, بائک پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو, وقت بھی ضائع کر لو. تو نفل میں اندر رعایت ہے, لیکن جو ہے نا وہ اس میں فرض میں رعایت نہیں ہے. فرض میں آپ کو قیام بھی ضروری ہے اور کیا ضروری ہے, قبلہ روکنا بھی ضروری ہے. صحیح ہے, کہتے ہیں نماز پڑھنے کے مسائل کے. آخری بات یہ ہے کہ سواری کو چلانے کے اندر بھی کچھ آداب کی خیال ہے. وہ یہ کہ ایک تو نظروں کی حفاظت ہو. کیا ہو گئی, نظروں کی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں ہم بڑے بزرگ ہیں, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑا تو بزرگ نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بعض اوقات نامحرم پہ اچانک نظر پڑ جاتی ہے, النظر الفجاعت, اچانک نظر پڑ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, اس صرف بصرت, اب مزید مت دیکھو نا, اب نظر پھر لو. تو ہم گاڑی چلا رہے, آگے بائک پہ کوئی خاتون نازیبہ ہولیے میں جا رہی ہے, تو ٹھیک ہے ہم آگے تو دیکھیں گے, ایسی بات ادھر دیکھیں گے تو گاڑی ڈوب جائے گی, لیکن ہم آگے دیکھیں گے, نیچے دیکھ لیں, تھوڑا ادھر ادھر دیکھ لیں اور زیادہ توجہ سے نہ دیکھیں. اس لیے جو ہے ہم کہتے ہیں ہم نظروں کی حفاظت بھی کریں. یعنی ہم گاڑی چلاتے ہوئے, سواری چلاتے ہوئے خاص طور پر نظروں کی حفاظت ہو, کیونکہ نظر ہماری جو ہے وہ ہماری آخرت کی تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے. دوسرا کیا ہے کہ گاڑی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ گاڑی سے ہماری کسی کو تکلیف نہ ہو. جیسے میں نے کہا نا سواری کے اندر پارکنگ وغیرہ کی, گاڑی میں ایسا نہ ہو کہ اتنا وہ دھواں دے رہی ہو کہ جو ہے نا وہ سب ان کی پولوشن کا ذریعہ بن رہی ہو, اور جو جن کی جو شیشے نہیں چڑھے ہوئے ان کی تو سانس خراب ہو رہا ہو. ایسا نہ, ہاں اپنی گاڑی کا تھوڑا سا ٹیوننگ وغیرہ خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ دھواں دے رہی ہو یا ایسا کہ وہ پولوشن کا ذریعہ بن رہی ہو. اسی طرح ہارن کے ذریعے بھی ہم بلا وجہ تکلیف نہ دیں. حدیث شریف مانتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یده, مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کیا ہے, دوسرا مسلمان کیا محفوظ ہے. تو ہارن ہاتھ سے بجا رہے ہوتے ہیں, پی بجائے جا رہے ہیں, بھائی دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والے کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, یا دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک جام ہو رہا ہے, اب کچھ گاڑی نہیں ہے چلتی, تو ہارن بجائے جا رہے ہیں, اس سے کیا ہو رہا ہے, اذیت بلا وجہ ذہن کو توڑی ہے. باہر ممالک میں تو ہارن بجانے کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو ایک روایت کلچر ہو گیا, لیکن اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. بنا ضرورت ہارن کا استعمال کرنا, ہم اپارٹمنٹ میں بیٹھے ہیں, فیملی کا انتظار کر رہے ہیں, اس کو انتظار کریے ہارن بجا رہے ہیں. تو بھائی آپ جا رہے ہو شادی میں, باقی سب تو سو رہے ہیں, تو جو ہے نا آپ جو ہارن بجا کے پورا اپارٹمنٹ کو کیوں جگا رہے ہو, سب کو تو سونے دو. تو ہارن کا استعمال بھی ہم کیا کریں, مختصر کریں. اسی طرح جو ہے گاڑی کے اندر ہم جو ہے خیال رکھیں کہ اپنی حفاظت بھی ضروری ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ سگنل توڑنا, اوور اسپیڈنگ کرنا, یہ ہمارے لیے ہم خاص طور پہ نوجوان نسل کو سمجھائیں. قرآن مجید میں ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو. یعنی کوئی کام بھی ایسا کرنا جس سے آپ خود اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں, نقصان میں ڈال رہے ہیں. چھوٹا بچہ جا رہا ہے, اس کو آپ نے بائک دے دی, اب وہ بغیر ہیلمٹ کے چلا رہے ہیں, اب وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, مسائل ہو جائیں گے. آپ نے اس کو گاڑی دے دی, اب وہ اوور اسپیڈنگ کر رہے ہیں. تو ہم کیا کریں, اس کا بھی خیال رکھیں کہ گاڑی کے اندر اپنی بھی جان کا, سامنے والے کی جان کی حفاظت. ابھی ہمارے رشتے داروں میں صاحب کا
مطلب ان کے بچے چھوٹے چھوٹے اکلوتے کمانے والے، ایک بیوی، ماں بھی بیمار تھی ان کی، اور وہ صاحب تھے، وہ پڑھا کر ٹیوشن پڑھا کے گزارا کرتے تھے اپنا، صحیح ہے. تو وہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے کہیں گئے، وہاں سے نکل کے اسٹاپ تک آئے تو جو ہے نا ایک بچہ جو ہیوی بائک چلا رہا تھا، اس سے کنٹرول میں بائک وہ پوری ان کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ٹانگ پہ آگے لگی، اور ٹانگ اتنی بری طرح ٹوٹی کہ آج کو 3-4 سال ہو گئے ابھی تک وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو. تو آپ سوچیں وہ بچہ تو اپنے کھیل کود میں چلا گیا، وہ بائک گری اور بائک سنبھالی وہ بھاگ گیا. وہ کون تھا، کس کی اولاد تھی، لیکن وہ بندہ جو ہے بال قرضے میں ڈوب گیا، کیونکہ اس کے اتنے آپریشن ہو چکے ہیں، کتنے ہاسپٹل میں آپریشن کرا چکا ہے، لیکن وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہڈی. ٹھیک ہے، تو اتنے قرضوں میں ڈوب چکا ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق بن چکا ہے. اور اکلوتا کمانے والا تھا، بچے چھوٹے ہیں اور بڑی مشکل سے گزار رہا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس بچے کے والدین سے آخرت میں کتنی پوچھ ہوگی جنہوں نے جو ہے اس کو بائک پکڑا دی، اس کو چلانے نہیں سکھائی، اور اس کو جو ہے وہ کھلونا دے دیا ہے دوسروں کی جان سے وہ کھیلتا پھرتا ہے. کتنے دن اجڑ جاتی ہیں اس جو ہے نا اہمی کی وجہ سے. اس لیے فرمایا کہ ہم اپنی سواری کو کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنائیں. تو بہرحال کچھ مختصر باتیں تھیں، اگر ہم ریپیٹ کر لیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سواری کا شکر ادا کریں. دوسری بات ہے کہ ہم سواری کی دعاؤں کا اہتمام کریں. تیسری بات ہے کہ حکومتی قوانین کی ہم کیا کریں، رعایت کریں، سگنلز وغیرہ میں، سب جگہوں پہ ہیلمٹ وغیرہ میں. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایکسیڈنٹس کے مسائل اپنے ذہن میں رکھیں. پانچویں بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی پارکنگ کی جو ہے آداب کی رعایت کریں. چھٹی بات یہ ہے کہ نماز اگر گاڑی میں آ رہی ہے، سواری میں آ رہی ہے تو اس کے مسائل کو ہم سیکھیں. اور آخری بات کیا ہے کہ ہم گاڑی چلاتے ہوئے نظروں کی حفاظت کریں اور جو ہے کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سواری کے آداب اور مسائل کی رعایت کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رب یا رحمان الرحیم، ہم سب کو یا اللہ اس سواری کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جتنی باتیں کی گئی اس میں جو غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے، اور یا اللہ جو صحیح بات ہو گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا ایک وضاحت میں کر دوں، شاید میں غلط بات کہہ گیا ہوں کہ جو میں وضاحت کر دوں کوئی غلط مسئلہ نہ سمجھ لے کہ نفل کے اندر جو قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے اور جو ہے وہ کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ شہر کے باہر ہے، صحیح ہے. شہر کے باہر اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ گاڑی کے اندر بھی نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. شہر کے اندر کے بارے میں چونکہ علماء کرام کا ڈفرینس آف اوپینین ہے تو اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. جس عالم پر اعتماد ہو اس سے مسئلہ پوچھ لیں. السلام علیکم.